الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا من أتمنى المسجد الحرام وعلى آله هذا قال تعالى محمد رسول الله الذين آمنوا شدة وأنفاق الأعمال بينهم فراغوا ركعا سجدا يبلغون فضلا من الله ورضوانه. قال تعالى وذكر من الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى قال سبحانه ولا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحمهم نبي امتي ابو بكر واشدهم بيد الله عمر واصدقهم حياء عثمان الله العليم. او كما قال تعالى عليه الصلاه والسلام وبشان سبيل ورسوله يمني واحمل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم سامعین اسلام، محرم الحرام کا مہینہ جو چل رہا ہے تو اس میں ہم میں سے بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اس مہینے میں شہدائے کربلا کا تذکرہ خصوصاً حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سننا اور بیان کرنا چاہیے. یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. سیدھا راستہ کون سا؟ کدھر کا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جس پر آپ کا انعام ہو، آپ کی رحمت اتری، آپ کے کرم کے، آپ کے بے انتہا بے شمار عنایتوں کی جو لوگ مصداق اور مستحق بنے. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. من النبیین والصدیقین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم الشان جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں، جو جماعت ہے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، بے شمار صحابہ کی انہوں نے زیارت کیا ہے، بے شمار صحابہ سے انہوں نے ملاقات کیا ہے، تو وہ افضل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ افضل ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جہاد کیا ہے. مان لیجیے جہاد جو ہو کیا ایک جہاد کیا ہے، اور اس جہاد میں امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھے تھے، اس گھوڑے کے نکیل میں جو گرد لگی تھی، اس گھوڑے کی نکیل پر یعنی اس کے نچنے میں جو گرد مٹی جو لگی ہے، جہاد میں گھوڑے کی دوڑنے اور کودنے کی وجہ سے، چھلانگ لگانے کی وجہ سے، تو اس گرد کے برابر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے کہ ان کو خلیفہ راشد شمار کیا گیا ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو حضرت سیدنا عمر فاروق کا مقام تھا، اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں انصاف کی مثالیں قائم کی گئی اور انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں. اسی طرح مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دی گئی کہ انصاف کا مزاج سارے انسانوں کا مزاج ایسا انصاف کا بن گیا تھا کہ جانوروں کے اندر بھی انصاف کا مجال ہے کہ ایک ہی نہر کے کنارے میں سے بکری بھی پانی پی رہی ہے اور شیر بھی پانی پی رہا ہے. شیر کو مجال نہیں دی کہ ہم اس پر ظلم کریں، ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں، ہم اس کی جان لے لیں. دونوں ایک زمانے تک شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے. بکری کو یہ ڈر خوف ہو گیا تھا، یہ ڈر نکل گیا تھا کہ شیر ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور شیر کے اندر سے یہ ہمت نکل چکی تھی کہ وہ حملہ کرے. ایک مرتبہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ شیر نے اچانک حملہ کیا ہے بکری پر، تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. تو میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا وہ مقام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں قرآن پاک میں
ایک آیت دو آیت ایک سورت دو سورت نہیں بلکہ پورا قرآن میں جتنی نبی کی تعریف کی گئی ہے اتنی ہی تعریف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی گئی. نعت ہو اور مدح صحابہ نہ ہو, نعت ہو اور مدح صحابہ نہ ہو, ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں. جہاں جہاں نبی کا تذکرہ آیا ہے وہاں وہاں صحابہ کا تذکرہ آیا ہے. نبی کے اخلاق کی اگر مثال دی گئی ہے اور اس کو اپنانے کی دعوت دی گئی قرآن میں, نبی کے کردار کو اپنانے کی دعوت دی گئی ہے, تو اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے ایمان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں آمنوا کما آمن الناس, تمہارا ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کی طرح جس کا ایمان ہے. آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تمہارا تقوی وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کا تقوی جیسا کا ویسا ہی تقوی تم کو اپنانا ہوگا تب معتبر ہوگا. مع الصادقین, تم کو تمہاری صحبت وہی ہوگی جو صحابہ کی طرح جن کی زندگی نقش قدم پر صحابہ کی ہوگی, انہیں کی صحبت یہ صحابہ کی صحبت تمہاری معتبر ہوگی. تو سب سے پہلے معیت, سب سے پہلے تقوی, سب سے پہلے ایمان, سب سے پہلے کردار, سب سے پہلے اعمال, سب سے پہلے اخلاق میں سب سے پہلے جو مثال اللہ نے دیا ہے کس کی دیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی دیا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مثالی محبت تھی, کیا عشق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا ہے. خلیل کہتے ہیں رازدار دوست کو, خلیل کہتے ہیں رازدار دوست کو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور ہمارے نبی نے اللہ کو خلیل بنایا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر مجھے خلیل بناتا میں دنیا میں کسی انسان کو, اگر کسی انسان کو مجھے خلیل بناتا ہوتا تو میں کسی اور کو نہ بناتا بلکہ اس کو بناتا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور فرماتے ہیں ابوبکر نے مال نے مجھے اور دین میں جتنا فائدہ دیا ہے اور نہ کسی کے مال نے فائدہ نہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر تھا. حضور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بات کر رہے ہیں, بات کرتے کرتے حضرت عائشہ نے ان کی نگاہ آسمان کی طرف گئی. اچانک سوال کیا کہ رسول اللہ ایک سوال ہے, فرمایا کیا ایسا کیا پوچھنا چاہیے؟ اب فرمایا آسمان میں نیکیاں ستارے بے شمار دکھ رہے ہیں, کیا اتنی نیکیاں کسی اور کی ہیں؟ آپ کے سارے صحابہ ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اتنی اگر کسی کی نیکیاں ہیں, بے شمار نیکیاں ہیں, تو کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ خشک ہو گیا, اتر گیا. ان کو یہ لگا تھا کہ ابھی میرے ابا کا نام نہیں ہوا, لیکن حضور نے کیا کہا عمر کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کے مانند ہیں, اتنی زیادہ بے شمار ہیں. تو کہا رسول اللہ میرے باپ کہاں ہیں؟ میرے ابا. حضور نے فرمایا تمہارے والد کی ایک رات کی گئی میرے ساتھ نیکی کون سی رات؟ جب اللہ نے میرا خلیل, میرا دوست, میرا ہم سفر بنایا تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کا زمانہ آ رہا ہے, بہت سے صحابہ کے دل میں آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہو جائے. بہت سے نبیوں نے جب ان کے بزرگ و زیادتی زیادہ ہوئی ہے تو ایمان کی عبادت کی اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ہجرت کا. ہو سکتا ہے نبی علیہ کو بھی حکم دیا ہے. صحابہ آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہجرت کا حکم ہونے والا ہے, آپ کو حکم ہوگا, آپ کو بھی کتنی پہلے نبیوں کو ہوا ہے, آپ کو بھی حضور فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے اللہ کا حکم آئے گا تو میں ہجرت کروں گا. روزانہ انتظار ہو رہا ہے. اور ادھر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت شریفہ جی کہ حضور روزانہ حضور کا بیٹھکا کہاں ہوتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف. صبح میں جا کے حضور ہاتھ ہوا دیتے تھے صدیق اکبر کا, شام میں جا کر کے حضور ہاتھ ہوا دیتے تھے حضرت صدیق اکبر کا. ایک دن چلچلاتی دھوپ میں حضرت صدیق اکبر کے گھر حضور پہنچے. یا رسول اللہ اس وقت میں کیسے آئے؟ اس وقت میں کبھی آپ آئے نہیں تھے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور تمہارے ساتھ حکم دیا ہے.
معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے نبی نے انتخاب نہیں کیا ہجرت کے سفر میں ابو بکر کو ساتھ رکھنے کا، بلکہ اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے چناؤ کیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ ملو۔ وہ سب سے زیادہ آپ کا چہیتا ہے، سب سے زیادہ آپ کا عاشق ہے، سب سے زیادہ آپ پر جان لٹانے والا ہے، وہ سب سے سچا دوست آپ کا ہے اور سب سے معتبر آدمی ہے۔ وہ کچھ بھی کر لے گا، اپنے آپ کو ختم کر لے گا، لیکن آپ کی حفاظت پوری کرے گا۔ اللہ نے منتخب کیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ ملے، تو ابو بکر تم کو ہجرت میں میرے ساتھ چلو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ جواب دیا، وہ ابو بکر کی ایک رات کی نہیں تھی، دن گزرا، رات ہوئی، رات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر کو فرمایا، اللہ کے رسول اس اور جب غار کے اندر گئے ہیں اور غار گندا تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے اس کو صاف کیا ہے اور اس کو کچھ سراغ کے، اس سراغ کو حضرت صدیق اکبر نے اپنی آدھی کی پھاڑ کر کے وہ سارے سراغوں کو بند کیا ہے، اور سراغوں کو بند کر کے ایک سراغ رہ گیا تھا، وہاں پر اپنا پیر نیچے لگا دیا، اور اس کے بعد ایک پیر کو ادھر لگا دیا، اس کو ٹیک دیا اس سراغ کو بند کرنے کے لیے، اور دوسرا پیر ایسا بچھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے تھک چکے تھے، حضور نے حضرت صدیق اکبر کے گھوڑے پر صبر کا صبر دے کی جانے، ادھر سانپ آیا اور ڈس رہا ہے زہریلا سانپ تھا، پہاڑی سانپ تھا، ڈر مار رہا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہمت دیں گے، عشق کا غلبہ ہے کہ نبی کی نیند نہ خراب ہو، بس برداشت کرتے پورے جسم میں سانپ کا زہر پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، پسینہ جب زیادہ پیشانی میں بھر گیا اور پسینہ بھی ٹپکنا شروع ہوا، اور جب ٹپکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر ایک بوند گری، ادھر گرنا تھا، حضور کی آنکھ کھل گئی، ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے کہ رسول اللہ کوئی زہریلی چیز مجھے ڈس رہی، حضور نے فرمایا کہاں لاؤ، حضور نے پیر فرمایا لاؤ اپنا پیر لاؤ، پیر اپنا لعاب جو ہے تھوک نکالا اور نکالنے کے بعد وہاں پر لگا دیا، زندگی بھر کے لیے پوری جسم سے زہر نکل گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے وہ حضرت حضور فرماتے کہ وہ جو انہوں نے قربانی دیا ہے ابو بکر نے، اس کی مثال عمر کی پوری زندگی کی ساری نیکیاں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھوں میرے بھائیوں، صحابہ حضور کی معجزات کے گواہ ہیں، حضور کی کمالات کے گواہ ہیں، اللہ کے پیغمبر پر آنے والی وحی کے گواہ ہیں، اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے گواہ ہیں، آپ کی رسالت کے گواہ ہیں، آپ کے دن اور رات کے گواہ ہیں، آپ کے صبح اور شام کے گواہ ہیں، آپ کی عبادتوں کے گواہ ہیں، آپ کے اخلاق کے گواہ ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ایک سجدہ پوری امت کی زندگی بھر کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ محرم آیا، حضرت حسین کا تذکرہ کریں اور باقی صحابہ کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ کبھی ہماری مجلسوں میں ہوتا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کمالات، جو عقل اور جو خوبی اللہ اپنے پیغمبروں کو دیتا تھا اور بالخصوص امام الانبیاء کو اللہ نے جو دیا تھا، وہی ساری سمجھ، وہی سارا شعور حضرت عمر کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ حضور کو جانچتے ہیں، پڑتالتے ہیں، اس کے بعد حضور کو آزمائش میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے، حضور کے اخلاق کو ڈالا ہے، ہم نے یہ پڑھ کے آئے کہ وہ صدقہ لیتے ہیں، وہ صدقہ نہیں لیتے، ہدیہ دیتے ہیں، ان چیزوں سے آزما کر کے ایمان لا لیے، اور سب اپنی چاہت سے ایمان لائے، ہر صحابی اپنی چاہت سے ایمان لائے اللہ کے نبی پر۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی عورتوں میں، سب سے پہلے نبوت کی شکل میں عورتوں میں، مرد کسی مرد نے نہیں دیکھا، نبی کو نبوت کی شکل میں سب سے پہلے دیکھنے والی خاتون حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، سب ایمان لائے، اور سب نے اپنی چاہت سے سب نے ایمان قبول کیا۔ لیکن عمر کی وہ شان ہے کہ عمر کے بارے میں عمر کے ایمان لانے کی چاہت پیغمبر خدا نے کیا،
اور حضور دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ تو ابو جہل بن ابو ہشام بن ابو جہل کو یہ تو ایمان عطا فرما یا تو عمر بن خطاب کو عطا فرمائیے. دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے, لیکن دعا قبول ہوئی اس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات ساری بیویاں حضور کو گھیری تھی, اور گھیرنے کے بعد حضور سے بات کر رہی تھی کہ ہمارا خرچہ بڑھائیے, مہنگائی زیادہ ہوگی, خرچہ بڑھاتی تھی. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. بہت دیر سے وہ لوگ شکایت کر رہی تھی اور حضور سے بحث کر رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی آپ سنی ساری بیویاں چلی گئی. تو حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ آپ کیوں آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ کیا حضور نے فرمایا ابھی تو میری ساری بیویاں مجھ سے بحث کر رہی تھی, جھگڑے کر رہی تھی کہ میری تنخواہ بڑھائی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے. لیکن وہ بیویوں سے مطلب یہ نہ سمجھیے کہ وہ بیویاں تنخواہ بڑھاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی عیاشی میں وہ خرچ کرتی ہیں. ایک طرف روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی اپنی ساری بیویوں کو 1 سال کی ایڈوانس پوری 12 مہینے کا خرچہ دے دیا. ارے بھائی سنیں. اور دوسری طرف روایت میں یہ بھی ہے, بخاری کی روایت ہے, ثم الہلال حضرت عائشہ فرماتی ہے, حضرت میمونہ فرماتی کہ ہم دونوں ایک چاند سے دوسرا چاند, دوسرے چاند سے تیسرا چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا. قسمت میں چولہا نہیں جلتا تو کیا کرتی تھی, یعنی ہم پانی اور گھروں پر گزارا کرتے ہیں, کھانا بنانے کی نوبت نہیں آئی. پھر وہ پیسہ کہاں جاتا تھا, تو ایڈوانس ڈوبتا تھا پورے سال کا اللہ کے نبی سے. وہ پیسہ اپنی جنت بنانے کے چکر میں, اللہ کی رضا کے چکر میں ادھر لیا ادھر پورا خرچہ کر دیا, پورا کا پورا. تو اس لیے بہرحال وہ لوگ مانگ رہے تھی. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, حضور مسکرا رہے تھے. حضور کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ابھی وہ سب لوگ بیٹھ کر کے مجھ سے بحث کر رہی تھی اپنی تنخواہ بڑھانے کے چکر میں, اپنا خرچہ بڑھانے کے چکر میں. تمہارے آہت سنتے ہی سب اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور کہا اے اللہ کے دشمنوں, تم کو تو عمر سے بہت ڈر ہے اور نبی کی عظمت کا خیال نہیں, نبی کی عظمت نبی کی عظمت کا تمہارے اندر احساس نہیں ہے اور عمر سے اتنا زیادہ ڈرتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پر بہت احسان ہے. بہت مرتبہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں ان میں سے بہت سے قوانین ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر, کچھ قوانین تو اللہ کے احکام سے آئے ہیں بڑے قرآن میں, اور کچھ قوانین ایسے ہیں جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بنایا ہے. اب وہ قوانین جو قرآن میں آئے ہیں ایسے 18 قانون ہیں, 18 آیتیں, 18 اللہ کے احکامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے کہتے اے اللہ کے رسول مجھے تو میرا دل چاہتا آپ یہ نہ کام کریے, آپ یہ کریے. تو انہوں نے فرمایا نہیں ایسا نہیں, ادھر حضور کہہ رہے ایسا نہیں, ادھر آیت آ گئی جو جبریل امین لے کے آ گئے یا رسول اللہ عمر کی جو خواہش ہے وہی اللہ نے حکم دیا ہے. بیت اللہ میں آپ حضرات حج کر لیے گئے ہیں, مقام ابراہیم میں, مقام ابراہیم پتھر ہے نا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیر رکھ کر کے بیت اللہ کی تعمیر کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کے بارے میں سنا تو کہا یا رسول اللہ اس کا تو شکرانہ ہے, اس کا حق یہ کہ اس پر اس جگہ پر بھی اللہ کی اس نعمت کا شکرانہ ادا کیا جائے. یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے اس جگہ پر, اس مقدس اور مبارک جگہ پر. عمر کا یہ کہنا کہ طواف کی 2 رکعت واجب بن گئی ہے قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کہ مقام ابراہیم کے پاس آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ادھر عمر رائے دے رہے ہیں فرش پر, ادھر اللہ حکم نازل کر رہا ہے عرش سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دے رہے ہیں یا رسول اللہ زمانہ بدل رہا ہے, لوگوں کے ذہن کو ذہن حضور سے بڑھ رہے ہیں. معلوم نبی کی بیویوں کے اوپر کس نگاہوں سے دیکھا جائے, نبی کی بیویاں پہلے پردہ نہیں کرتی تھی, پردہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رائے دے رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کچھ ایسا حکم نازل کرتا کہ آپ کی بیویاں ساری بیوی عورتوں سے الگ ہو جاتی, وہ پردے میں رہتی. ادھر وہ حکم دے, ادھر خواہش ظاہر کر رہے ہیں, ادھر اللہ کی طرف سے آیت اتر رہی. ادھر
یہ دوسرا موقع. تیسرا موقع یہ ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اس نے تکلیف کیا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، کہا اے رسول اللہ اگر آپ جو ہے اپنا جبہ مبارک دے دیں تو میرے باپ کو ہم پہنا دیں کفن کی جگہ پر، ہو سکتا ہے اللہ مغفرت کر دے. نبی جو ہمارے رحمت للعالمین ہیں، نبی نے یہ سنتے ہی اپنا جبہ مبارک دے دیا، ٹھیک ہے پہنا دو. پہنانے کے بعد پھر ان کو تسلی نہیں ہوئی، پھر آتے یا رسول اللہ ہو سکتا ہے پھر بھی اللہ عذاب دے دے، آپ چلیے جنازہ پڑھا دیجیے. حضور فرمائے چلو جنازہ پڑھانے. آج ہمارے یہاں کوئی ایک ہماری زمین والے کوئی ہماری بیٹی سے شادی کی بات کر چکا ہو اور پھر انکار کر دے تو بتائیے میرا اس کے دروازے پر ملے اس کی مرضی پہ جائیں گے. انہیں ہمارے ساتھ کیا کیا معلوم نہیں تم نا تمہیں بولتے اس کے جانا چلو. ارے جی تمہارا سگا ہے رہن دو، کھا سکا کر باری کبھی. اور نبی کا جانی دشمن کون؟ رئیس المنافقین. آ رہے ہیں شاہد دادے کہ اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھائیں گے تو اللہ ہو سکتا ہے مغفرت کر دے. چلیے اللہ پیغمبر علیہ السلام جاتے ہیں، سب اوپر لگ چکی ہے، حضور آگے کھڑے ہو رہے ہیں. اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کی قمیص پکڑ لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نماز نہ پڑھائیں. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری نماز پڑھانے سے اللہ ہو سکتا ہے مغفرت کر دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو معلوم نہیں یہ آپ پوری زندگی آپ کے ساتھ جانی ظاہری دشمنی نہیں بلکہ باطنی دشمنی کیا ہے، ہمیشہ چالبازی کیا ہے اختلاف کے ساتھ. اتنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کو سمجھا رہے تھے کہ ان تستغفر لهم 70 مرہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر آپ کو اس کی جنازہ نہیں پڑھانا ہے، اور اگر آپ نے پڑھا دیا، اگر آپ 70 مرتبہ بھی پڑھا دیں تو بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے. حضور علیہ السلام پیچھے ہٹے. میرے بزرگوں ایسی 18 جگہ قرآن میں ہے جن کی خواہش پر عمر کی خواہش پر اللہ نے احکامات نازل فرمائے. ہم عمر کا تذکرہ کبھی نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، ہر خطیب پڑھتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، اے اللہ رحم فرما میری امت میں سب سے زیادہ ابو بکر پر. واجبتم فی امر اللہ عمر، اور عمر پر رحم فرما. اللہ کے رسول ابو بکر کی صفت بیان کر رہے ہیں، عمر کی صفت بیان کر رہے ہیں، عثمان کی صفت بیان کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں. واجبتم حیا عثمان، اور سارے میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں. اے اللہ عثمان پر بھی رحمت نازل فرما، عمر پر بھی رحمت نازل فرما. عثمان کیسے رحمت والے ہیں، کیسے حیا والے ہیں، نبی کے بیٹھے ہیں اور بے تکلف انداز میں پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں. ابو بکر آتے ہیں کچھ بات پوچھتے ہیں، بات پوچھنے کے بعد چلے جاتے ہیں. عمر آتے ہیں، عمر بات کرتے ہیں، عمر بھی چلے جاتے ہیں. جیسے عثمان جب آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے پاؤں کو صحیح کیا، اپنے اپنی چادر کو صحیح کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی، ان کہا یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ بے تکلف بیٹھے رہے، عمر آئے آپ بے تکلف بیٹھے رہے، جیسے ہی عثمان آئے آپ بالکل تکلف سے بیٹھ گئے، کیا وجہ؟ فرمایا عثمان سے جو اللہ اس کے فرشتے آیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. انہوں نے فرمایا عثمان کے مال نے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ دیا. جب بھی کوئی صحابی آتا ہے یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں خدا کا غلام ہوں، اگر میں آزاد ہو جاؤں، اگر میں آزاد ہو جاؤں تو میں اسلام میں خوب عبادت کروں، میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، خوب اسلام میں مدد کروں گا. کون ان کو آزاد کرے گا؟ عثمان آتے ہیں. یا رسول اللہ میرا گھر نہیں ہے، اگر کوئی آپ میرے لیے گھر کا، کون ان کے گھر کا انتظام کرے گا؟ عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے، کون ان کی بیٹی کی نکاح کا انتظام کرے گا؟ عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی تو مدینے کا جو پانی تھا وہ کھارا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور نے ایک مرتبہ نماز کے بعد جب دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، حضور نے اعلان کیا یہودی کا ایک کنواں ہے جو اس کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جاری نہر کی ضمانت میں جنت میں دیتا ہوں اس کے لیے. ہمارے یہاں بڑی سے بڑی مسجد عالیشان مسجد کے لیے مسجد بننی ہے، مدرسہ اور تشکیل کریں گے تو صاحب 2 منٹ 5 منٹ کے بعد ایک نام آئے گا، میری طرف سے 500 روپے، میری طرف سے 1000 روپے، میری طرف سے 2000.
ایک گھنٹہ لگے گا تشکیل کرنے میں. یہ اعلان اللہ کے نبی نے سنا, کسی سے تشکیل نہیں کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اٹھ گئے یہودی کے پاس میں. یہ جو کنواں ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں یہودی پانی نہیں دیتا تھا نا مسلمانوں کو, جس مسلمان کو اب یہودیوں کو عیسائیوں کو بھی نہیں دیتا تھا, مسلمانوں سے پیسہ لیتا تھا پانی دینے. تو یہودی کے پاس گئے کہ یہ کنواں بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دوں, میں خرید لیا. اس کے دل میں شرارت آ گئی. یہودی اگر ہے تو شریر ہے, اگر وہ شریر نہیں ہے تو یہودی نہیں ہے. تو میرا اس کے دل میں شرارت آ گئی, کہنے لگا ہم آدھا کنواں بیچیں کہ آدھا نہیں بیچیں. تو بولے ٹھیک ہے آدھی بیچ آدھا ہی. تو کتنے قیمت بولے 25,000 دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً اٹھا کر کے دیا اور اعلان اللہ کے نبی کو آ کر کے اب خبر دیا, یا رسول اللہ ہم نے ظہر میں اعلان سنا تھا اور اثر سے پہلے وہ آدھے کنویں کے مالک مسلمان بن گئے, ہم مسلمان کی لگے تو پانی پیے. ہمارے یہاں ہم سوچیں گے, بتائیں گے, کہیں گے, مشورہ کریں گے. جو عثمان نے اس لیے اس کو اوپر بھی نہیں کیا, کہیں دوسرا کوئی تیار نہ ہوتا ہے, چرچا بھی نہیں کیا. بہرحال اب یہ ہوا یہودی نے کہا ٹھیک ہے وقت تو ہم نے کر لیا, وقت تو مسلمانوں کی آپ نے کر لیا ہے, لیکن ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے اس سے اور ایک دن یہودی پانی پیئیں گے. ٹھیک ہے یہ معاہدہ ہو گیا. اب مسلمان جس دن پانی پیتے تھے, مسلمان تو مسلمان سے بڑھ کر کوئی عقلمند نہیں. مسلمان جب پانی لینے جاتے تھے تو مسلمان 2 دن کا پانی لیتے تھے, ایک دن آج کا اور ایک دن کل کا, کل ہم کو پانی نہیں ملے. اب دوسرے دن یہودی سوچتا تھا آج مسلمانوں کو پانی بکر دیں گے آدھے اپنے کنویں سے, لیکن مسلمان کوئی جانتا ایک گلاس پانی کوئی دوسرے دن لینا نہیں جاتا. ہوتے ہوتے تھکہار کرتے اس نے کیا کیا, وہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان کو بلائے, کہا جی ہمارا تو بزنس ہم نے جو سوچا تھا اس میں تو آپ فیل ہو گئے اپنے مقصد, ایسا ہے کہ یہ بھی فیل ہو گئے. آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے کیا کر دیا, وقت بڑھ دیا. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کسی نے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے دسترخوان پر روزانہ 400-500 لوگ کھانا کھاتے ہیں, یہ آپ کے پاس کون سا خزانہ ہے؟ تو فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, بس میرے پاس 2 اللہ کے رسول کے عاشق ہیں, اور انہوں نے کہہ رکھا ہے جتنا تم چاہو ہمارے خزانے سے مال لیا کرو. ابو نعمان ابن عوف نے فرمایا کہ میرے مال سے مال لیا کرو اور مجھے بتایا نہ کرو. اور عثمان ابن عفان نے کہا تھا جتنا چاہو لیا کرو, صرف بتا دیا کرو تاکہ میں مینج کر سکوں. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خوبیاں ہیں. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے, پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے وہ کون ہیں؟ علی ہیں. علی کا وہ مقام یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں موجود ہے اور کوئی کیس آتا ہے اور اس کیس کے بارے میں حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا. حضرت علی نے کہا یار اے المؤمنین رک جائیے, ابھی آپ نے ظاہری طور سے ظاہری بات سن کر کے فیصلہ کیا ہے, ابھی اس کی ذرا اندر میں جائیے, اس کی چوکسی کریے. جب چوکسی کریے تو جس نے آگے کیس کیا تھا, شکایت کیا تھا, وہ ظالم تھا, اور جس کی شکایت کیا تھا وہ مظلوم تھا, الٹا تھا معاملہ. حضرت عمر نے پھر فیصلہ کرتا اور کئی مرتبہ ایسا ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی اللہ عمر, اگر علی آج نہ ہونے اس موقع پر تو عمر تو غلط فیصلہ کر کے اللہ کی پکڑ میں آ جائے. عمر اعلان ہو رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں بے شمار ان کے مثالی فیصلے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مرتبہ مثالی اور بہترین فیصلے دیے. ان کے فیصلے اور ان کی ساری باتیں جو انہوں نے بہت سے واقعات میں فیصلہ کیا ہے, آپ وہ فیصلے اگر سنیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ محرم کا مہینہ ہے. سب سے بڑا مقام جو اسلام میں حضرات صحابہ کا ہے, اس کے بعد شہداء کا ہے, اس کے بعد جو ہے صادقین کا ہے, اس کے بعد صالحین کا ہے. ہمارا مزاج کیا ہو گیا, ہم نے صحابہ کو شرمسار کر دیا ہے, بالکل بھلا دیا ہے. صحابہ سے سب کچھ ہمیں ملا. ہمیں نماز کے سجدے سو کے مسائل بھی ہمیں کہاں سے ملے, صحابہ سے ملے. تیمم کے مسائل بھی ہمیں صحابہ سے ملے. نماز میں تحیات کا مسئلہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا. سارے مسائل اور قرآن اور نماز کے, زکات کے, روزے کے, حج کے اور پڑوسیوں کے حقوق, یہ سارے کے سارے نبی کی جیتی جاگتی جو تصویر تھی وہ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی.
ارے بھائی قرآن پاک میں یہ ہے، قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور 87 جگہ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، 87 جگہ نہیں بلکہ 187 جگہ قرآن پاک میں۔ لیکن نبی نے سجدہ کیسا کیا؟ کبھی نبی نے نماز مختصر پڑھی، کبھی نبی نے نماز لمبی پڑھی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، اور سفر میں امام صاحب سے کہا نماز پڑھائی، تو امام صاحب نے مختصر نماز پڑھا۔ نماز میں سفر کی نماز مختصر پڑھنی چاہیے، آگے سفر میں امام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے، تو امام نے مختصر نماز پڑھائی۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ والوں کی زندگی میں ایک سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو ان کا چہرہ پک ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کے امام صاحب نے دیکھا کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر غم ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے حضرت مختصر صورت تو پڑھی تھی، فرمایا نہیں، اب مختصر سنت کی سنت ہے مختصر قرات کرنا نماز میں۔ اب سنت کی سنت کیا ہے؟ اب مختصر صورت میں کون سی سنت نبی نے پڑھائی سفر کی سنتوں میں؟ تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھا۔ تم نے سورہ فلق سورہ ناس نہیں پڑھی، تم نے اس کا ٹیکشن پڑھا۔ اب بتائیے، اب آپ بتائیے یہ چیز ہم کو کہاں سے پہنچی؟ صحابہ سے پہنچی نا۔ ہم ناخن کاٹتے ہیں، نبی ناخن کیسے کاٹتے ہیں کہاں سے ملا ہم کو؟ صحابہ سے ملا۔ ہم کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا پہننے کی سنت کہاں سے ملی ہم کو؟ صحابہ سے ملی۔ اس لیے میرے عزیز اور بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں حضرات حسنین کو بھی اور حضرات خلفائے راشدین کو بھی سارے صحابہ کے لیے ان کے اچھے تذکرے کریں، اور ان کے تذکروں سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہمارے ایمان کے اندر تازگی آئے گی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے ساتھیوں کو، ساتھی سب لوگ اکٹھا تھے سارے مریدین وغیرہ، تو فرمایا آج 10 محرم میں آپ لوگوں نے بتائیے کیا کیا ہے؟ سب لوگ خاموش۔ حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1 محرم سے 10 محرم تک روزانہ میں نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے، اور آج 10 محرم میں 10 قرآن پاک ہم نے پڑھ کر کے حضرت امام حسین حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے لیے روزانہ پڑھ کر کے بخشا ہے۔ یہ ہے سید اصلی حسینی، اور یہ ہے اصلی حسنی، اور یہ ہے اصلی علوی، اور یہ ہے اصلی صدیقی، اور یہ ہے ایسے لوگ اصلی فاروقی جو حضرات صحابہ کو اس طرح ان کی روحوں کو روزانہ توبہ دے کر کے بخشتے ہوں۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو روزانہ صحابہ کی روح کو روزانہ بخشتے ہیں، روزانہ مبشرین کی روح کو بخشتے ہیں، روزانہ حضرات شہداء اسلام کی روحوں کو بخشتے ہیں پڑھ کر کے، روزانہ حضرات شہداء کربلا کی روحوں کو بخشتے ہیں۔ باقی جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ شیطان کی رہبری پر ہمارا کام ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی کرتے ہیں، باقی جو اللہ اور اللہ کے نیک بندوں نے جنہوں نے اپنا جان مال لٹایا ان کو بخشنے کے لیے نبی کے طریقے پر اگر ہم بخشیں گے تو ان کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عمل، ایک دن کا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ کو پڑھنا، ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے حضرات صحابہ کے نام پر پڑھ دینا وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ تو بہرحال محرم میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ آپ حضرات خود طے کریں۔ روزانہ مولانا سے کہیں کہ روزانہ ہمیں حضرات صحابہ اور شہداء اسلام کے اور شہداء کربلا کے واقعات سنانے کے لیے ایک محفل منعقد کریں۔ 1 محرم سے 10 محرم تک، ابھی آج 2 دن جو نکل گیا ہے، صحابہ کی تذکرے سننے سے انشاءاللہ ان کے نورانی تذکرے کے سننے سے ہمارے علاقے میں جو محرم کے موقع پر جو ماحول بگڑتا ہے، شرک و بدعت کے ماحول جو چیزیں زندہ ہیں، انشاءاللہ یہ سب دفن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔